عہد عشق قسط نمبر 1۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہر کوئی چاند کی طرح ہے اور ان سب کا ایک تاریک پہلو ہے جو وہ کبھی کسی کو نہیں دکھاتے۔ ایک آواز اور نکالے ڈارلنگ، اور آپ کو اس پر افسوس ہوگا جو میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ اس کی آواز گہری اور تیز تھی، جس نے ضلع کے پورے جسم میں خوف سے سنسناہٹ پیدا کر دی۔ اس نے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن دو بڑے ہاتھوں نے اسے واپس بستر پر گرا دیا۔ ایک ہاتھ سے اس کی کلائیوں کو پکڑ رکھا تھا۔ جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹانگیں باندھی جا رہی تھیں۔ ٹانگیں باندھنے کے بعد اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ ضلع نے لاچاری سے اپنی آنکھیں کمرے کے گرد دہرائیں، فرار کا راستہ تلاش کرنے کی پوری کوشش کی۔ ایک چھوٹا آدمی بائیں طرف اس کے اغوا کار کے پیچھے کھڑا تھا اور ایک لمبا پتلا دائیں طرف۔ وہ ان سے لڑ نہیں سکتی تھی، مگر وہ اتنی کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی کہ بنا لڑے انہیں جیتنے دیتی۔ اس نے اپنا پاؤں باہر نکالا اور زور سے اپنے اغوا کار کے پیٹ میں مارا، مگر درد اسی کو ہوا۔ ضلع نے خود پر لعنت بھیجی، کیونکہ باقی دو آدمی اس کی طرف بڑھے۔ تیزی سے اس نے اپنا ہاتھ رسی سے آزاد کروایا، اپنے نائٹ اسٹینڈ پر پانی کا گلاس پکڑا اور اسے بائیں طرف والے چھوٹے آدمی پر گرا دیا۔ جیسے ہی شیشہ فرش پر گرا، بکھر گیا۔ جیسے ہی تیسرا آدمی اسے روکنے کے لیے نیچے جھکتے ہوئے اس کے قریب آیا، ضلع نے اپنے دائیں پاؤں کو باہر نکال کر سیدھا اس کے چہرے پر مارا۔ اس آدمی نے چیخ ماری، لیکن وہ 6 فٹ 5 انچ کا لمبا آدمی جو کہ آرام سے اس کے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، اس نے اٹھ کر ضلع کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی کلائیوں کو بستر سے پن کر دیا، بڑی تیزی سے انہیں رسی سے باندھ دیا اور ضلع کو الٹا کرتے اس کی پیٹھ پر
تیزی سے اپنا ہاتھ مارا۔ درد نے اس کی سانسیں چھین لیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رو پڑی لیکن بچ نہیں سکی۔ منہ پر پٹی ہونے کی وجہ سے اس کی چیخیں وہیں دبی رہیں۔ اس آدمی نے ضلع کو سیدھا بستر سے اٹھا کر اپنے کندھے پر اس طرح اٹھایا جیسے اس کا وزن کچھ بھی نہ ہو۔ ضلع اپنے ہاتھوں سے اپنا دفاع کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے اپنے پیروں سے ہر ممکن حد تک لات مارنے کی کوشش کی۔ لیکن اس آدمی نے اپنا ایک بازو ضلع کی ٹانگوں کے گرد سخت کر دیا کیونکہ اس کا ہاتھ دوبارہ ضلع کی پیٹھ پر آیا۔ ضلع کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی پیٹھ پر چھالے پڑ گئے ہوں۔ ضلع کو محسوس ہوا کہ یہ آدمی بنا اسے کوئی تھپڑ یا مکہ مارے صرف اس کی پیٹھ کو قید کیے اسے آسانی سے کنٹرول کر رہا تھا۔ گھر کے دوسرے حصوں سے چیخوں اور شیشے کے ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ضلع گھبرا کر مزید جدوجہد کرنے لگی۔ جیسے ہی ضلع بیدار ہوئی اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے پہلے تو یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں تھی یا وہ وہاں کیسے پہنچی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند تھیں وہ خاموش پڑی صورتحال کا بہترین اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی پیٹھ کے نیچے اسے گرم نرم کمبل محسوس ہوا۔ اس کی کلائیاں ابھی تک مضبوطی سے بندھی ہوئی تھیں اور رسی اس کی نرم جلد کے ساتھ ساتھ اس کے منہ کے گرد قید تھی۔ وہ اب بھی اپنی نائٹ ڈریس میں موجود تھی۔ اس نے شکر کیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر دیا۔ اٹھ گئی ڈارلنگ، ضلع کو ایک گہری آواز آئی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ کل رات والا اس کا اغواکار تھا، گروپ کا لیڈر۔ اس کا منہ ابھی بھی ایک کپڑے سے چھپا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں عقاب کی طرح تیز آنکھوں جیسی تھی۔ ضلع نے بیٹھنے کی کوشش کی لیکن اب بھی وہ عجیب و غریب طریقے سے بندھی ہوئی تھی۔
اس لیے اس نے جدوجہد کی۔ جبکہ وہ آدمی آگے بڑھتے ضلع کے قریب آیا، اس کی گرم سانسیں ضلع کو اپنے منہ پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آپ ایک اچھی چھوٹی لڑکی کی طرح یہاں رہیں گی۔ جب ہی میں آپ سے کچھ پوچھوں گا تو آپ اپنے اس خوبصورت چھوٹے سے سر کو ہاں یا نہ میں ہلائیں گی، سمجھی ڈارلنگ؟ ضلع نے اس کی طرف دیکھا۔ اس آدمی نے بندوق زمین پر رکھ دی اور ضلع کے اور قریب آیا۔ خوف سے ضلع کے بازوؤں کے بال کھڑے ہو گئے، مگر اس آدمی نے آگے بڑھتے ضلع کے چہرے سے پٹی ہٹائی۔ ضلع نے گہری سانس لی اور اس کے ہاتھ سے اپنا چہرہ کھینچ لیا اور اس پر تھوک دیا۔ نفرت کی بوچھار ضلع کے اندر ابل رہی تھی۔ جب ضلع کی تھوک اس آدمی کے گال پر پڑی تو وہ جھک گیا۔ اس کی انگلیاں ضلع کے سر کے پیچھے حصے میں جا رہی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا ماسک اتار دیا۔ وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ ضلع اس کو دیکھ رہی تھی۔ اب جب کہ اس کا ماسک اتر گیا تھا تو ضلع اس کی شکل کو مکمل طور پر دیکھنے کے قابل تھی۔ اس آدمی کے بال گہرے بھورے تھے جو اس کی کافی رنگ کی آنکھوں سے ملتے جلتے تھے۔ یہ آدمی وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اگر وہ اپنے اغواکار پر غصے سے اتنی بھری نہ ہوتی تو وہ اسے ایک پرکشش آدمی سمجھتی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، اس آدمی نے کہا، اور اب آپ لڑے بغیر میری بات سنیں گی۔
آپ وہی کریں گی جو میں آپ کو کرنے کو کہوں گا، یا میں سمجھ لوں کہ آپ اپنی سزا چاہتی ہیں اور میں خوشی خوشی وہ عمل کرنے کو تیار ہوں۔ ویسے بھی کل رات آپ جان ہی گئی ہوں گی کہ وہ سزا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ ذلے کی نظریں دیوار پر اس عجیب سی چیز پر جم گئیں۔ وہ ایک کراس کی طرح تھا، مگر بہت بڑا۔ جب ذلے کو سمجھ آئی کہ وہ کیا تھا تو اس کا منہ لال ہو گیا۔ وہ سزا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا پرانے زمانوں میں۔ ذلے کی نظریں اس کراس پر محسوس کرتے اس آدمی کے چہرے پہ پر اسرار مسکراہٹ آئی۔ آپ کا باپ ایک گھٹیا آدمی ہے اور اس کی غداری کے بدلے ہمیں آپ کو اٹھانا پڑا۔ ذلے ولیمز، آپ سے صرف ایک چیز کی توقع کی جائے گی اور وہ ہے اطاعت، صرف میری۔ جبکہ ذلے نفرت سے چیخی، تم گھٹیا آدمی، دور ہو جاؤ ہم سے، وہ ہمت کرتی بولی، جبکہ اس کا دل اس کے سینے میں گرج رہا تھا۔ مگر وہ آدمی ذلے کی بات سنتا تیزی سے ذلے کے سنہرے بال اپنے مضبوط گرفت میں لیے۔ جب اس کا منہ ذلے کے کان کے پاس آیا تو وہ غیر ارادی طور پر رو پڑی۔ میں نے آپ کو موقع دیا تھا، چھوٹی لڑکی۔ مجھے لگتا ہے آپ اپنی سزا لینے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہی تو میں چاہتا ہوں۔ سو گائز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے۔ میں نے یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ محنت سے لکھا ہے، تو اگر کوئی بھی غلطی کی گنجائش نکلتی ہے تو اس کو معاف کیجیے گا، اور پلیز یہ نوٹ پڑھ لیجیے۔ تھینک یو۔